آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن پہلے ایک بات، یہ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ اندھیرے کمرے میں ہیں تو فوراً روشنی جلا لیں، آیت الکرسی اور سورہ فلق و ناس پڑھ لیں، کیونکہ یہ کہانی صرف کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے لڑکے کے ساتھ پیش آیا جس نے محبت کے نام پر ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس کی زندگی کے لیے وبال بن گیا۔ میں آپ کو پوری سچائی اور وہ تمام مناظر بتاؤں گا جو اس نے خود محسوس کیے، خوف، وسوسے اور وہ لمحے جب حقیقت اور غیر حقیقت کا فرق دھندلا گیا۔ وہ نوجوان غم کے بادل کے نیچے تھا، رشتہ ٹوٹ گیا، الفاظ سے دل زخمی تھا۔ کسی نے اسے عامل کے پاس بھیجا۔ عامل نے آہستگی سے کہا، یہ کام روایتی نہیں، خطرناک ہے، مگر تم پر اگر یہ لازم ہے تو چلا درکار ہوگا۔ وہ لڑکا عشق میں اندھا بول پڑا، جو بھی کرنا ہوگا کر لیا جائے۔ رات 12 بجے وہ قبرستان پہنچا، ایک پرانا انگلش عصری قبرستان جہاں قبریں ایک دوسرے کے قریب اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ ہلکی دھند نے سب کچھ اوجھل کر رکھا تھا۔ عامل نے اس کو قبر کے اندر بٹھایا، چاروں طرف چاندنی کی کمزور روشنی میں کینڈلز جلائے گئے۔ منتر کی آواز فضا میں گل کی طرح گھل رہی تھی۔ شروع میں چیزیں عام سی لگیں، ہلکی ہوا، درختوں کی سرسراہٹ، مگر جب اس نے پہلی لائن پڑھی تو کسی نے زمین کے اندر سے دھیمی سانس لی۔ کینڈل کی شمع لرزیں اور ایک کالی پرچھائیاں درخت کے پیچھے سے نیچے کی جانب جھکی، جیسے کسی نے لوہے کے ناخن سے زمین کو کھینچا ہو۔ وہ اس مقام پر بیٹھا رہا، ہر لفظ کے ساتھ ہلکی روشنی کم ہوتی گئی، اور کسی نے اس کے نام کی سرگوشی کی، اتنی نرم مگر اتنی خونی، جیسے کوئی بہت نزدیک کھڑا ہو۔ دوسری رات کا آنا ایک عذاب کی مانند تھا۔ اس کا دل پہلے سے کمزور تھا مگر اس کی ضد زیادہ مضبوط۔ عامل نے کہا تھا، تمہارے راستے میں ہر چیز تمہیں پچھاڑے گی مگر رکنا نہیں۔ اس رات جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو بادل ایسے جمے ہوئے تھے جیسے کسی نے آسمان کو کتاب کی طرح تہہ کر رکھا ہو۔ کتے دور سے بھونک رہے تھے مگر یہ بھونک مسلسل ایک جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی شکل کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ رہے ہوں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو۔ اچانک کینڈل ایک دم بجھ گئی۔ اندھیرے میں کچھ نرم سی چیز اس کے پاس آن کر کھڑی ہوئی، ٹھنڈی، نم اور بوجھلی سانسوں کی بو۔ اس نے گردن مڑائی تو سایہ اس کے قریب آ چکا تھا، سایہ جس کی آنکھیں انسانی تھیں مگر چمکدار اور سراپا عداوت۔ اس نے سنا اپنی کزن کی آواز، پیاری، مگر اس آواز کے اندر جو چھپا تھا وہ کسی زندہ انسانی لب و لہجہ میں نہ تھا۔ تمہیں چھوڑ دو، سب اچھا ہوگا۔ جب وہ قریب آیا تو کزن کا چہرہ ہوا میں بکھر گیا، اس کی جلد پھٹتی ہوئی، آنکھوں سے خون کے چھالے نہا رہے تھے۔